اسرائیل اور حماس میں لڑائی چوتھے روز بھی جاری، اموات 1600 سے متجاوز۔ اسرائیل پر حملے بند کیے جائیں، غزہ کی ناکہ بندی پریشان کن ہے، اقوام متحدہ۔ حماس کے ساتھ لڑائی میں شریک ہونے کا اعلان نہیں کیا، افغان طالبان کی تردید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ کی عسکری تنظیم حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے گزشتہ ہفتے کیے گئے حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے پیر سے غزہ کی ناکہ بندی کر دی ہے، جس کے بعد اسے غذائی اشیاء، ایندھن اور دوسری ضروریات زندگی کی فراہمی رک گئی ہے۔ خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق لڑائی میں دونوں جانب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1600 تک پہنچ چکی ہے۔ حماس نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل نے اگر کسی وارننگ کے بغیر حملوں میں فلسطینیوں کو ہدف بنایا تو یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے پر حماس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگی جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے اسرائیل پر حملے بند کرنے اور یرغمال بنائے گئے تمام اسرائیلی شہریوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی فوج کو بھی متنبع کیا ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق کرے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی جائز شکایات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کی ان کارروائیوں، لوگوں کو ہلاک کرنے، انہیں معذور کرنے اور انہیں اغوا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اینٹونیو گوٹرس نے خبردار کیا کہ غزہ میں انسانی صورتحال پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ حالیہ مخاصمت کے بعد صورتحال مزید تیزی سے بگڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے امداد اور رضاکاروں کو لازمی طور پر غزہ جانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. اینٹونیو گوٹرس نے قیام امن کے لیے تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دیا، جس سے اسرائیل کی سیکیورٹی کے خدشات ختم ہوں گے، جبکہ فلسطینیوں کو ان کی خواہش کے مطابق ایک ریاست مل جائے گی۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی جانے والی اس تحریر کی تردید میں بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق افغان طالبان اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جھڑپوں میں حصہ لینے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی آفس کے سربراہ سہیل شاہین نے صحافیوں کے ایک واٹس ایپ گروپ میں اس خبر کو غلط قرار دیا۔ حماس ان گروپس میں شامل تھی جس نے طالبان کو دوبارہ برسر اقتدار آنے پر مبارکباد پیش کی تھی، اور ماضی میں حماس اور طالبان کے رہنماؤں میں کئی مرتبہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انڈونیشیا کی لیبر پارٹی کے زیر اہتمام مظاہرین نے منگل کو جکارتا میں امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین نے پارٹی کے جھنڈے لہرائے اور اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کنفیڈریشن آف انڈونیشین ٹریڈ یونینز کے زیر اہتمام ایک اور گروپ نے بھی اسی طرح کی ریلی نکالی۔ انہوں نے فلسطینیوں کو بچاؤ کے نعرے لگائے اور جکارتا سے اقوام متحدہ کے مشن کی جانب مارچ کیا۔ دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کے اسرائیل کے ساتھ رسمی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور نہ ہی ملک میں اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ موجود ہے۔ پیر کی شام اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وائٹ ہاؤس کو اسرائیلی پرچم کے نیلے اور سفید رنگوں میں روشن کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو کہا کہ امریکہ نے پہلے ہی اسرائیل کو انتہائی ضروری جنگی سازوسامان اور فوجی سازوسامان کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ کیپٹل ہل پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں قانون سازوں نے اسرائیل کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ اردن میں بھی شہری اسرائیلی سفارتخانے کے باہر جمع ہوئے۔ تقریباً 1000 مظاہرین نے حماس کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے اردن کی حکومت سے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تمام سیاسی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے امریکہ مخالف نعرے بھی لگائے اور عرب ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو معمول پر لانے سے روکیں۔ اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔